الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. محترم علماء کرام اور معزز یہاں پہ شرکت کرنے والے بہت سارے صحافی، ڈاکٹر حضرات اور عمائدین شہر، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج میں نے اس مبارک پروگرام کے اندر شرکت کی. میں اس کے لیے سب سے پہلے حضرت مولانا غفران ساجد صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم بزم میں، جس کے اندر ان ہمارے اکابرین جن کی ایک عظیم خدمات جس کو آپ نے یہاں پر سماعت فرمائی، ان کے تذکرے کے اس بزم کے اندر شرکت کا موقع عنایت فرمایا. میرا بہار کے اندر یہ دوسرا سفر ہے. پہلا سفر میرا حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی غرض سے میں حاضر ہوا تھا، اور یہ دوسرا سفر ہے. اس سے پہلے میں کبھی بہار آنا نہیں ہوا. البتہ بہار کے جو علماء اکرام ہیں ان سے مستقل جو ہے وہ ایک رابطہ رہا، اور یہ تذکرہ سنتا رہا کہ مدھوبنی علاقے کے اندر بھی بہت سے علماء اکرام نے بڑی بڑی خدمات انجام دی ہے. آج اس کو دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. مولانا غفران ساجد صاحب، مجھے بڑا تعجب ہے کہ بمبئی کے اندر مستقل قیام ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کو بہت مختصر وقت کے اندر ترتیب دیا، اور جو علماء اکرام جو ان کے رفیق سفر رہے ان کی خدمات کو نمایاں طور پر علماء اکرام کے سامنے اور نئی نسل کے سامنے پیش کیا. میری چند ہفتے قبل مولانا سے ملاقات ہوئی تو مولانا نے تذکرہ کیا کہ یہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں شرکت ہو. میں نے فوراً جو ہے اس کو قبول کر لیا کہ نہیں، آپ اتنی عظیم خدمات انجام دے رہے، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم اس کے اندر شرکت فرمائیں. بہرحال جو علماء اکرام نے جو خدمات انجام دی ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہر گوشے کے اوپر ہمارے علماء اکرام نے جو ہے اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے گفتگو فرمائی ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو علماء اکرام نے جس کام کو جہاں چھوڑا ہے اور جس کام کو ہمارے سپرد کیا ہے، ہم اس کو آگے لے جائیں اور آنے والی نسل تک اور نئی نسل تک ان کی خدمات کو پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سیمینار کریں اور ان کے تذکرے کریں، ان کے اوصاف بیان کریں اور پھر وہ کتابوں تک ہی محدود رہ جائے، بلکہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کے اندر نمونہ بن کے پیش کریں. ماشاءاللہ یہ مدھوبنی علاقہ بہت ہی زرخیز علاقہ ہے. علماء اکرام کی یہاں کثیر تعداد دیکھ کے بہت دل باغ باغ ہو گیا، اور یہاں کے بہار کی جو سب سے بڑی عظیم خدمات امارت شرعیہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے قاضی پورے ہندوستان کے اندر، چاہے وہ دارالقضاء امارت شرعیہ کے تحت ہو یا مسلم پرسلہ کے تحت ہو، یہاں کے فارغین جو ہے خدمات انجام دے رہے اور بہت بڑی خدمات انجام دے رہے. تو یہ ایک اعزاز جو ہے یہ بہار کو جو ہے حاصل ہے. اور اس کالج کو دیکھ کر اور یہاں کے جو روئے روا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب اور ان کی خدمات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک اور سر سید احمد خان پیدا ہوئے، جنہوں نے جو ہے اتنا نمایاں کارنامہ انجام دیا کہ اس پچھڑے ہوئے علاقے کے اندر اتنی عظیم الشان عمارتیں اور اتنا شاندار ہاسپٹل اور اس کی تفصیلات معلوم ہوئی کہ کفایتی داموں کے اندر علاج بھی کیا جاتا ہے.
اور یہاں سے جو ہے ایک بڑی تعداد کے اندر طلبہ عزیز جو ہے ڈگریاں حاصل کر کے ملک کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال علم کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا ہو یا دینی ہو، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے۔ علم اللہ کی صفت ہے، اور چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہر ایک کا جو ہے فیض جو ہے امت کے لیے ہو۔ ہمارے علماء اکرام نے جو ہے یہی کام کیا، اور ہمارے ڈاکٹر حضرات، پروفیسر حضرات، وکلاء حضرات جو امت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بھی قابل قدر ہے۔ جناب شکیل صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے پہلی نشست میں سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے تذکرہ کیا تھا۔ ابھی میرا دارالعلوم دیوبند جانا ہوا تھا، تو مولانا سفیان صاحب دعوت برکاتہ نے سر سید کے بارے میں حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطیب الاسلام کا ایک مقولہ نقل کیا کہ حضرت مولانا فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحب کشف و کمال بزرگوں میں تھے۔ ایک روز جو ہے مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کو کشف ہوا، اور انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے کہ دیکھیے دیکھیے کس شان سے جو ہے اور کس اعزاز کے ساتھ فرشتے جو ہے سر سید احمد خان کی روح کو لے جا رہے ہیں۔ یہ ادھر ان کو کشف ہونا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہاں پہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وصال ہوا، دونوں وقت ہی۔ تو ان حضرات کی خدمات جو ہے عظیم خدمات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خطے کے اندر جو علماء اکرام خدمات انجام دے رہے پیدا ہو رہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نظر بد سے بچائے، حفاظت فرمائے۔ اور میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دن دگنی رات چوگنی جو ہے اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا غفران سعدی صاحب کے اندر جو ایک طلب اور ایک فکر میں نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ ممبئی میں ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں کے مقامی مسائل ہوتے ہیں، فوراً اس کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ کسی بارے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے، فوراً اس کو خبر کی شکل کے اندر جو ہے پورے ممبئی کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور ان کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے، جو میڈیا مولانا جو ہے میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، بصیرت آن لائن کئی مرتبہ مجھے آفس پہ بلایا، اور اس کے فکر مند رہے کہ مسلمانوں کا کوئی الیکٹرانک میڈیا ہے نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل کس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ابھی تک جو الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے۔ باقاعدہ انہوں نے پورا پروجیکٹ بنایا، اس کے اخراجات بنائے، اور ہمیشہ اس کی کوشش کے اندر لگے رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت ہی مگر فکر اور لگن سے اور ایک اڑن کے ساتھ ان کے اندر ایک دل کے اندر ہمیشہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہم ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے باطل کا یلغار ہے، اور جس انداز میں وہ ہم اسلام و مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، ہمیں اسی چیز کے ذریعے ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ تو الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کا جواب جو ہے انقلاب اور اردو ٹائمز اور دوسرے اخبارات کے اندر لکھے تو وہ جواب مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مولانا کی ایک کاوش ہے، اور میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوبارہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو یہاں حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جو ہے بے انتہا قبول فرمائے، اور تمام مدعوین جو یہاں پہ حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے دیکھا پروگرام کے شروع سے آخر تک ماشاءاللہ تمام علماء اور تمام حضرات جو ہے بالکل دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ہر ایک کی بات کو جو ہے بالکل سنجیدگی کے ساتھ سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے جو پروگرام ہونے والے ہیں اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جو علماء کرام جو حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مکین احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اعلیٰ دین میں مقام عطا فرمائے، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہے اللہ تعالیٰ اس کو امت کے لیے قیامت تک کے لیے نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔